أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ مسجد میں آیا کریں تو 2 نفل شکرانے کے پڑھا کریں. کس کے؟ شکرانے. مسجد میں جب آئیں آپ عبادت کی نیت سے، تو کہ اللہ کا شکر ہے تو نے مجھے توفیق دی ہے. میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، اس کا شکر کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو مجھے اپنے گھر میں لے آیا. لیکن کسی بادشاہ کے گھر میں جاؤ یا کسی بڑے بندے کے گھر میں جاؤ، کتنی مرتبہ شکر ہے جناب، بڑی مہربانی، اسی تے اس قابل نہیں سی تسی سانو اپنے گھر بلایا. کہندے نہیں لوگوں کو جھوٹی چاپلوسیاں کرتے ہیں نا، جھوٹی چاپلوسی. بھائی تاری مہربانی تسی سانو بلا لیا، پیر صاحب تسی سانو بلا لیا، علامہ صاحب ایم ایل اے ایم پی جو بھی دنیا کے معاملات ہوتے ہیں کہ جناب تاری مہربانی سانو بلایا. تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں زندگی میں جب بھی جائیں، کچھ نمازوں کے ٹائم ایسے ہیں جیسے عصر کے بعد اور فجر کے بعد، اس وقت آپ نوافل ادا نہیں کرتے،
جب سورج نکل آئے ادھر سے سورج غروب ہو جائے تو پھر پڑھیں. اس کے علاوہ جب مسجد میں جایا کریں تو کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ ضرور شکرانے کا نفل اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمیں اپنے گھر بلا دیا. میں آپ کو ٹھیک کروں خدا کی قسم. آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ جو ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں کیا یہ مسلمان نہیں ہے پاکستان میں یا اسلامی ممالک کے اندر؟ کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کے بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے نام ہمارے ناموں کی طرح نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری طرح کلمہ نہیں پڑھتے؟ سارا کچھ ہی کرتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ نے ہمیں توفیق کیا دی ہے کہ ہمیں وہ پھر اپنے گھر میں عبادت کے لیے بلاتا ہے. عبادت کے لیے. اچھا پریشانی ہوتی تو ہم مسجد میں جاتے ہیں, ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ کو بندہ مسجد میں بیٹھا ہے ہم نے اس کے پاس جانا ہے, کسی دنیا دار کے پاس ہم جا نہیں رہے. اور یہ جو سوچ ہے یہ اللہ بندے کو دیتا ہے, بندے کا اختیار نہیں ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں جو لوگ مسجدوں میں نہیں آتے, آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ مسلمان ہی نہیں ہیں, سارے ہیں. اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی, ہمیں اپنے سے معافی مانگنے کی توفیق دی, عبادت کی توفیق دی. اور کبھی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں یار کیا کریں گے جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یار یہ ہماری غلطی کی معاف ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. یہ کرم کی بات ہے, یاد رکھیں. خاص کر آج میں ان بچوں کو دیکھ رہا ہوں جو آج مدرسہ بھی نہیں لگا ہوا پھر بھی پڑھنے آ گئے ہیں. وہ والدین جن کے بچوں کو آج چھٹی ہے پھر بھی آ گئے ہیں. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے ان کو دین سے غرض ہے. کیونکہ پیروں کا کام تو یہ ہے, آپ میری بات سے ناراض ہیں نا, سچ بات ہے, اپنے گرد گھماتے رہتے ہیں, اللہ کا رستہ ہی نہیں دکھاتے. سب کی بات نہیں کر رہا, دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. اپنے گرد چکر لگواتے رہتے ہیں, اپنی ڈیمانڈیں پوری کراتے رہتے ہیں. بندے کو اپنے پاس آنے والے کو اللہ تعالیٰ کا رستہ ہی نہیں دکھاتے, اپنے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں. بس ٹھیک ہے تم آتے رہو, ہوتا رہے گا, آتے رہو. یعنی نہ اس کو اللہ کا کلام دینا پڑھنے کے لیے, نہ اس کو نماز کے لیے کہنا ہے, نہ اس کو قرآن کے لیے کہنا ہے, نہ اس کو دین کے لیے کہنا ہے, نہ اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے کہنا ہے. بس تم آتے رہو, ہاتھ چومتے رہو, چڑھاوے دیتے رہو, بس زندگی گزر جائے ایسی. سب کی پکڑ ہوگی پھر, خصوصی طور پہ ایسے لوگوں کی تو زیادہ پکڑ ہوگی نا پھر, جن کے پاس لوگ ضرورت مند آئے اس نے بھی بندوں کو خالق کی بارگاہ میں نہ بھیجا اور کہلائے بھی اللہ کا نیک بندہ. وہ بھی کہے کہ میں اللہ کا نیک بندہ ہوں, ولی ہوں, یا کسی گدی پر بیٹھا رہے اور مخلوق اس کے پاس آ رہی ہے اور مخلوق کو خالق کے پاس نہیں بلکہ اپنے گرد چکر لگوا رہا ہے. سب کی پوچھ ہوگی نا, ایسے لوگوں کی پوچھ زیادہ سخت ہوگی. تو ہمیں اللہ کا شکر کر, مسجد میں آؤ تو شکر کم از کم ایک دن میں ایک مرتبہ ضرور کو اللہ تیرا شکر ہے, تیری بڑی مہربانی سونے تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق دی. ایمان کیا ہے پتہ ہے؟ سادہ سے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں, سادہ سے الفاظ. گناہ کے بعد احساس گناہ ہو جائے, کیا گناہ کے بعد احساس گناہ, اور نیکی کر کے خوشی ہو, لو جی یہ ہے ایمان آپ کا. سمپل سے الفاظ میں اللہ پر یقین ہو, نبی پاک پر آخری نبی ہونے کا یقین ہو. کہ جب غلطی سرزد ہو جائے تو یار یہ کیا ہو گیا, یار نہیں ہونا چاہیے, تو یار یہ کیا ہو گیا, اس پہ پچھتاوا کیا ہو. اور اللہ کے راہ میں کبھی خرچ کیا, کبھی عبادت کیا, نماز پڑھی تو کرنا تیرا شکر ہے, واہ بھائی مزہ آ گیا تیرا. یہ ہے ایمان سادہ سے الفاظ. اور جس کو گناہ کر کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا, گناہ کر کے گناہ کا احساس نہیں ہوتا, وہ اپنی ایمان کی فکر کرے. اس کو گناہ کر کے فکر ہی کوئی نہیں ہے, گناہ کے بعد پھر گناہ, گناہ کے بعد پھر گناہ. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ جمعہ والے دن لازمی پہنچا کرو. جو لوگ جہاں جہاں پر ہیں اپنے گھر والوں کو بذریعہ انٹرنیٹ بتایا کرو, تو اس بیان کو سنا کرو. لیکن آپ نے تو یہ باتیں سن لی, ہماری بیویاں, بہنیں, بیٹیاں, مائیں, ان کا کیا بنے گا, ان کو کون سنائے گا, ان کو یہ ماحول کہاں سے ملے گا, ان کو یہ گفتگو کون سنائے گا, ان کے پاس یہ باتیں کیسے پہنچیں گی. مثال کے طور پہ شوہر کہتا ہے میں اپنی بیوی کو خود جا کے سمجھا لوں گا. اب شوہر کا انداز دیکھنا سمجھانے کا کیا ہے, بات پیچھے میں کوئی اور ہے. میں تمہارے پہ سختی اس لیے کروں کہ تم نماز نہیں پڑھتے, حالانکہ بات کوئی اور ہوگی. نماز کا بہانہ بنا کیسے خواہ کوئی ڈانٹتے رہنا. بیوی اپنے شوہر سے کہے گی میں تیرے ساتھ نہیں رہنا کیونکہ تو نماز نہیں پڑھتا, حقیقت بات کوئی اور ہوگی. تو جب وہ کسی دینی رہنما کے پاس, کسی عالم دین کے پاس, یا کسی علماء کے بیانات میں سے بیان, کسی اللہ والے کا بیان, کسی اللہ کے ولی کا, کسی اللہ کے نیک بندے کا بیان سنیں گے
تو ان کا ایمان بچا رہے گا، ایمان تازہ رہے گا۔ ایمان کو بچانا، دنیا میں آ کے مسلمان ایمان سے آئے اور ایمان کی حالت میں یعنی ایمان کو بچا کے لے جائے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کی حالت میں آئے اور ایمان کی حالت میں موت آئے، یہ کامیابی ہے مسلمان تیری۔ چلو ہمیں تو سمجھ آ گئی باتوں کی، علماء نے سمجھا دیا، پیر صاحب کے پاس آ گئے، کسی بزرگ کے پاس چلے گئے، کسی مفتی صاحب کے پاس چلے گئے، کسی دیندار کے ساتھ چلے گئے، اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ کوئی کاروباری بندہ ایسا ہے جس نے داڑھی مبارک نہیں رکھی ہوئی، پگڑی بھی نہیں باندھی ہوئی، لیکن وہ اپنے کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ نوکری والا بندہ بھی اپنے کاروبار میں بے ایمانی نہیں کرتا، دھوکہ نہیں کرتا، مست ہے وہ دوسرے کو بھی نہیں کرنے دے گا۔ ایسے بندوں کے پاس بیٹھنا ذریعہ نجات ہے، ایسے لوگوں سے دوستی لگانا یہ بھی ذریعہ نجات ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھتا ہے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ اپنے ساتھ بیٹھنے، وہ خود برائی نہیں کرتا، خود برا عمل نہیں کرتا، دوسرے دوستوں کو بھی روکتا ہے، دوسرے دوستوں کو بھی منع کرتا ہے، خود برائی نہیں کرتا، دوسروں کو بھی برائی سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ذریعہ نجات ہے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہے۔ اور مسلمان کا کام کیا پتہ ہے آپ کو؟ مسلمان کا کام یہ ہے، جو بھی مسلمان ہے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ مسلمان کا کام یہ ہے، کوئی بھی مسلمان ہے دنیا میں، اس مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ دوسروں کو برے کاموں سے روکتا ہے اور اچھے کاموں کی، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، یہ نہ سوچا کریں یار یہ بندہ جو ہے نا، یار چھوڑو یار، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو یہ نہیں کرتا، یہ تو اس نے تو داڑھی مبارک نہیں رکھی، اس نے تو پگڑی نہیں باندھی، اس نے سر پہ ٹوپی نہیں پہنی۔ میرے بھائی، ایک بندہ اپنے کاروبار میں ایمانداری سے کام کر رہا ہے، مسلمان ہے، یہ بات یہاں عقیدے کی بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو بد عقیدے کے پاس نہ بیٹھ جائے، کہ ایسا نہ ہو کوئی ایسا بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ان کے پاس بیٹھ کر، وہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اخلاق کا۔ اس بات کا یقین اور ایمان رکھے کہ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والا، عقیدے کا پکا بندہ، ایسے بندوں کے پاس دوست ہی رکھا۔ داڑھی مبارک نہیں رکھی، جو کاروبار میں ایمانداری کر رہا ہے داڑھی بھی رکھ لے گا یار، جو نوکری ایمانداری سے کر رہا ہے داڑھی مبارک بھی رکھ لے گا، جو بہن بیٹی جو پردہ بھی نہیں کر رہی لیکن وہ اس کے من میں حیا ہے، وہ کہتی ہے نہیں یہ کرنا چاہیے، میں جلدی کر لوں گی، اللہ توفیق دیتا وہ کر لے گی۔ وہ لوگوں کو برائی کی طرف نہیں کرتی، غیر محرموں سے باتیں نہیں کرتی، وہ غیر محرموں سے تعلق نہیں رکھتی، تو مالک کرم کر دے گا، باقی سارے کام بھی کر لے گی۔ پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کیا حکم دیا؟ فرمایا ایمان کی شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سے ایک شاخ حیا ہے۔ کیا؟ ایک شاخ حیا ہے۔ اور اس شاخ کا پتہ ویلیو کتنی ہے؟ فرمایا جتنی یہ شاخ مضبوط ہوگی نا، اس شاخ کے بارے میں فرمایا جتنا زیادہ ایمان ہوگا، جتنی زیادہ حیا ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان ہوگا، یعنی جتنی یہ شاخ مضبوط ہوگی نا اتنا ایمان تیرا مضبوط ہوگا۔ اور جو لوگ لوگوں کو برائی کی طرف لگاتے ہیں، دیکھیں نا آپ بھی یہ ہیپی نیو ایئر منا رہے ہیں، علماء بھی کیا کہہ کے تھک گئے ہیں، لیکن آپ جا کے دیکھیں پاکستان میں کوئی ہوٹل خالی ہی نہیں ہے، 2 مہینے پہلے بکنگ ہوئی بھی ہے۔ آپ جتنا مرضی شور مچائیں، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے بچے نہیں وہاں پہ جو جا رہے ہیں، کیا ان میں سے میرا خیال ہے 70 سے 80% بندوں کو ان ساری باتوں کو پتہ ہے جس پہ ہم اعلان کرتے ہیں بار بار؟ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، یوں کہہ دو جو اللہ کی باتوں کو پیچھے پھینک دیتا ہے نا، کائنات کا مالک اس کو پیچھے پھینک دیتا ہے، اللہ اسے رد کر دیتا ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ سنے ذرا تاکہ ایمان تازہ ہو۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کون؟ جو اللہ پر اور یوم آخرت سے مراد کیا ہے پتہ ہے؟ یوم آخرت سے مراد ہے ایک دن آئے گا جس دن آپ نے سب نے دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا، تم کیا کیا کرتے رہے۔ آسان لفظوں میں سمجھا دوں، بجلی استعمال کر
کرتے ہیں روزانہ کتنے یونٹ جلاتے ہیں, مہینے بعد جمع ہو جاتے ہیں. کتنے یونٹ ہو گئے, سوئی گیس کے بھی پانی کے بھی یونٹ جمع ہو جاتے ہیں. میٹر پر اتنا یقین ہے کہ ایک ایک یونٹ پورا صحیح گنتا ہے, یہ جو بندے نے بنایا ہے. جو کائنات کا مالک ہے نا, وہ قیامت والا دن ہوگا, ایک ایک بات جس نے سبحان اللہ لکھا ہوگا یہ بھی لکھا گیا ہوگا. قرآن پاک اعلان کرتا ہے, اور اس دن ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. جس نے کبھی بھی بھلائی کی ہے بھلائی ہوگی اس کے سامنے آئے گی, برائی کی ہے تو مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے, یہ یقین رکھو. اللہ قرآن پاک میں اعلان فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی کرتے ہوئے نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی دشمنی رکھتا ہے. فرمایا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر جو ایمان لاتا ہے وہ کبھی اس شخص سے دوستی نہیں کرے گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتا ہے. اللہ اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک نے حکم دیا زنا نہیں کرنا, وہ سریعام زنا کرتے ہیں, یہ ہیں دشمن. اللہ پاک نے حکم دیا شراب نہیں پینی, سریعام شراب پی رہے ہیں, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے دشمن. اللہ رب العزت نے اور نبی علیہ السلام نے جن باتوں سے منع کیا, جو باتوں کو ڈٹ کے کرتے ہیں, یہ ہے اللہ کے دشمن. اب آپ سوچتے ہوں گے الحمدللہ ہمارے میں تو ایسا کوئی نہیں ہے. اللہ کا لاکھ شکر ہے ہمارے میں سے ایسا کوئی نہیں ہے. سوچو ہمارے گھر میں پلنے والوں میں تو کوئی ایسا نہیں بن رہا. بیٹوں میں, بیٹیوں میں, بہنوں میں, بھائیوں میں, رشتہ داروں میں, پوتے پوتیوں میں کوئی ایسا تو نہیں ہے. اب ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائیں تاکہ بات سمجھ آئے. قرآن پاک اعلان ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کبھی اس شخص سے دوستی نہ کر پائیں گے جو اللہ اس کے رسول کے دشمنی رکھتا ہے, خواہ ان کا باپ ہو. ہاں, کبھی اس سے دوستی نہیں کریں گے جو اللہ اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے, چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کا دادا ہو. قرآن نے اعلان کیا چاہے اس کا باپ ہو چاہے اس کا دادا ہو چاہے اس کا بیٹا ہو. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اس سے دوستی نہیں رکھتے. کون بلا؟ جو اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, چاہے ان کا باپ بھی ہو اس کے برابر, ان کا دادا ہو, ان کا بیٹا ہو. آگے پھر فرمایا چاہے اس کا پوتا ہو, پوتے کو مینشن کیا ہے بیچ میں, چاہے اس کا پوتا ہو یا ان کا بھائی ہو یا قریبی رشتہ دار ہو. اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے, نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے, وہ کن لوگوں سے دوستی نہیں کرے گا جو اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کے دشمن کون ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, یعنی اللہ پاک نے جس چیزوں سے منع کیا وہ ڈٹ کے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک علیہ السلام کے دشمن ہیں. قرآن نے کہا چاہے تمہارا باپ ہو چاہے تمہارا دادا ہو چاہے تمہارا بیٹا ہو چاہے تمہارا پوتا ہو چاہے قریبی رشتہ دار ہو, تم نے ان سے دوستی نہیں کرنی کیونکہ اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہے. ادھر کیا کہتے ہیں یا رشتہ داری ہے, رشتہ داری بھی تو نبھانی ہے نا, ہم کیا کریں پھر؟ بھائی ہے میرا میں کیا کروں, بیٹا ہے میرا میں کیا کروں, دادا بوا میرے میں کیا کروں, میرا باپ ہے پھر میں کیا کروں. پوتے کا ذکر کیا کیوں بلا؟ پوتی پوتے سے دادی دادا کو پیار زیادہ ہوتا ہے, نانی نانے کو بچوں کے بچوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے. اور دوسری جگہ قرآن کیا اعلان کر رہا ہے, تمہاری مال و دولت اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل نہ کر دے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایسا کرنا چاہیے ہمارے گھر میں خدا نخواستہ ان رشتہ داروں میں جو جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے, باپ دادا پوتا پوتی بھانجا بھانجی, جو رشتہ دار قریبی ہیں, جو دوستوں میں خدا نخواستہ کوئی ایسا بندہ ہے جو غلط حرکتیں کرتا ہے تو ہمیں اس سے دوستی نہیں, اس کو سمجھانے کے لیے کہ یار اس کو سمجھ آ جائے, اس کے ساتھ بار بار جڑے رہے تاکہ اس کو
سمجھانے کے لیے. دوستی نہیں اس سے کریں. دوستی سمجھتے ہیں نا, دوستی ہوتا ہے ایک اندر کا رشتہ ہے, دل کا رشتہ ہوتا ہے. قرآن نے اس دل کے رشتے سے منع کیا, ایسے لوگوں سے دوستی نہیں کرنی جو اللہ اس کے رسول کے نافرمان ہے. ابھی دیکھیں نا, ہمارے ساتھ رشتہ داروں میں کوئی بندہ ہیپی نیو ایئر مناتا ہے مثال کے طور پر, ہمارے بچوں میں, رشتہ داروں میں, عزیز و اقربا میں ہمارا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے. ہم نے اس سے بیٹی, ان کے گھر میں بیٹی دی ہوئی ہے, ان کے گھر سے بیٹی لیے, ایسے کر لیں یا ایسا کر لیں. ہمارے بہن بھائیوں کا اس سے تعلق ہے یا رشتہ داروں کا تعلق ہے, تو ہمارے دل میں اس کی بڑی جگہ ہے. ویسے ہی کوئی بندہ اچھا لگتا ہے نا, مرد مردوں سے, عورتیں عورتوں سے بات کر رہا ہوں, کوئی بندہ اچھا لگتا ہے, تو قرآن نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے وہ تجھے اچھا نہیں لگنا چاہیے. قرآن نے اعلان کیا, میری بات نہیں ہے یہ, جو اللہ اس کے رسول کا نافرمان ہے تمہیں وہ اچھا نہ. شکل صورت جتنی مرضی سونی ہو, جتنا مرضی تمہارا ہمدرد ہو, جتنی مرضی تمہارے ساتھ مدد کرتا ہو, اس سے دوستی نہیں کرنی تم نے. مرد مردوں سے, عورتوں مردوں کی دوستی تو ویسے ہی قرآن نے منع کیا نا, وہ تو بات ہی علیحدہ ہے نا. میں کیوں یہ بات آپ سے گوش گزار کی ہے کہ بعض وقت ہمارے کچھ معاشرے میں رہتے ہیں نا, جس معاشرے میں, اچھا جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا, اس میں کچھ لوگ جہاں زندگی میں, ساری زندگی میں ایسا ہی ہوا ہے, ہمیشہ سے ہوتا ہے. جیسے ایک مثال ہے, ایک بچہ, ایک استاد ہے نا, اس کے پاس 20 بچے پڑھتے ہیں, اس کو ایک بچہ بہت اچھا لگے گا, کوئی بچہ اچھا لگتا ہے. ایک ماں باپ ہے نا, ان کے 4-5 بچے ہیں, ان میں سے ایک بچہ اچھا لگتا ہے. قرآن نے اعلان کیا, قرآن کا اعلان توجہ سے سن لیں. قرآن کہتا ہے جو اللہ اس کے رسول پر جو ایمان لے کے آئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے, جو دشمن کون ہے, جس کو اللہ اس کے رسول نے منع کیا ہے ان کاموں کو جو کرے. اب قرآن دیکھیں پھر بول کے کیا کہہ رہا ہے, کیسی کمال بات قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن اعلان کرتا ہے اور ان سے دوستی نہیں کرنی. کیا فرمایا, فرمایا چاہے وہ تمہارا باپ ہو, اللہ, چاہے تمہارا دادا ہو, اللہ اکبر, چاہے تمہارا بیٹا ہو, اللہ اکبر, وہ چاہے تمہارا پوتا ہو, چاہے تمہارا بھائی ہو, چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہو, تم نے اس سے دوستی نہیں کرنی. تعلق رکھنے سے منع نہیں کیا گیا, یہ یاد رکھیں. کیا تعلق رکھنے, دیکھنا ایک بندہ ہے, اس کا بھائی خراب ہو گیا, غلط راستے پر جا رہا ہے, تعلق توڑیں گے مزید خراب ہو جائے گا. تعلق توڑیں گے وہ مزید خراب ہو جائے گا. کسی کے بچوں میں کوئی خراب ہو گیا, اگر اسے آپ تعلق توڑیں گے تو مزید خراب ہو جائے گا. ہاں, قرآن نے تعلق توڑنے سے منع نہیں. قرآن کہتا ہے, اعلان کرتا ہے ان سے دوستی, یعنی تمہارے دل کو وہ اچھا نہیں لگنا چاہیے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے, اسے دوستی نہیں کرنی. کب تک بلا, ساری عمر کی پابندی نہیں لگائی کہ ساری عمر نہیں کرنی, نا, جب وہ اس برے عمل کو چھوڑ دے تو تم نے فوراً اس سے دوستی, تمہیں اچھا لگنا چاہیے. پھر دیکھیں قرآن ہمیں کیا اعلان کرتا ہے. قرآن, میں اس لیے آپ کو بات بتائی ہے, ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے. اور یہ سورت ہے مجادلہ, ٹھیک ہے, اور آیت نمبر ہے اس کی 22, ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن کے اندر جو اعلان کیا نا, میں نے اس لیے آپ کو بتایا, اس کے آیت مبارکہ کو توجہ سے سماعت فرما دیں تاکہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ پر اور نبی پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنا, یعنی نبی علیہ السلام کو آخری نبی ماننا, اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا. جو اللہ پر, رسول پر, یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے. اللہ کے دشمن قرآن نے جو کھول کے بیان کیا ہے نا, ان کو کیا ہے جو کفار ہیں. کون ہے؟ جو کافر ہیں, جو اعلان کرتے ہیں ہم اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں یہ کر رہا ہوں لیکن یہ غلطی ہو رہی ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. بندہ بشر ہے نا, غفلت ہے, وہ کہتا ہے یار میرے سے, میں اس لیے بات کو کلیئر کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہو کہ اپنے بھائیوں سے تعلق توڑ لو, بہنوں سے تعلق توڑ لو, بچوں سے تعلق توڑ لو, پوتی پوتے سے تعلق نہیں. نہیں, ایک وہ ہے جو اعلان کرتا ہے کہ میں نہیں اللہ کی بات کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مانتا.
اللہ کے احکامات کے خلاف بات کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں، کہتا میں جو کر رہا ہوں نعوذ باللہ کر رہا میں صحیح کرتا ہوں، میں نے یہی کرنا ہے جو کرنا کر لو. یہ ہے اللہ کے دشمن. ایک بندہ کہتا ہے یار میرے سے غلطی ہو گئی ہے دعا کرو اللہ مجھے معاف کر دے یار، اللہ میرے پہ رحمت کر دے اپنی. تو یہ اللہ کے دشمن نہیں نا. یہاں تو حدیث پاک ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے نا، ہر مومن، اس میں ایک کلام فرمایا ہے کہ بندہ خطا کار ہے، ہر بندہ خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کے بعد توبہ کر لے. آج کی جو باتیں ہیں نا وہ تو ہو رہی ہیں ان کے بارے میں، جو آج کل یہ سوشل میڈیا پہ جو رولا چل رہا ہے، جو خاص کر غیر مسلموں کے بارے میں، جو غیر مسلموں کے تہوار پر ان کو مبارک باتیں دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے اعلانیہ طور پر خلاف کام کر رہے ہیں اور ہم ان سے دوستیاں لگاتے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے نا کلیئر. ایسا نہیں ہو ہم اس فتوے کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے جائیں، اپنے بچوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی ماں سے، اپنے رشتہ داروں سے تعلق. ہاں ان میں سے خدا نہ خاصا اگر کوئی ایسا ہے اس کیٹیگری میں آ رہا ہے، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے احکامات کو اعلانیہ طور پر نافرمانی کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہی کرنا ہے جو کرنا کرو، تو اس پہ بھی آیت مبارکہ پوری اس کے مطابق اس پر بھی حکم جاری ہوگا. اور ایک بندہ مسلمان ہے، ہاں بعض بات ایسا بھی ہوتا ہے، میں ایک نفسیاتی بات آپ کو بتا دوں، آپ اچھے ہیں، کیا ہیں، آپ اچھی طرف لگے ہوئے ہیں، اور آپ کا ایک دوست ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بہن ہے یا آپ کی بیوی ہے یا آپ کی ماں ہے یا آپ کا باپ، وہ اچھی طرف نہیں لگا ہوا، آپ اچھی طرف لگے ہوئے ہیں، وہ اچھی طرف بری طرف لگا ہوا ہے. جب آپ اس کو پورے طریقے سے پیار دیتے ہیں نا تو آپ کے پیار کے چکر میں وہ بندہ مڑ کے واپس آ جاتا ہے اس برے کام سے، اس برے فعل سے، اس برے فعل سے. ہاں اس میں ایک اور بھی بہت بڑی غلطی ہے، بعض کا بندہ بچانے والا خود پھنس جاتا ہے اس میں. یہ بھی خیال کرنا ہے، یہ نوجوان خاص خیال کریں کہ ہاں جی وہ ایک لڑکی تھی نا، میں اس کو سمجھانا چاہتا تھا، میں تو اس کو برائی سے روکنا چاہتا تھا. جب شریعت نے تیری دوستی لگانے سے منع کیا، بات کرنے سے منع کیا ہے، تو سمجھانے کے چکر میں کام پڑ گیا. ایڈا بڑا تو مفتی رہنا نہیں. تیری بہن ترستی ہے مجھے کوئی دین کی بات سنائے، تیری بیٹی ترستی ہے مجھے کوئی دین کی بات سنائے، تیری بیوی ترستی ہے مجھے دین کی بات سنائے، تو لوگوں کی بہنوں بیٹیوں اور بیویوں کو سمجھانے پر لگے اتنا بڑا مفتی آ گیا. تیرے گھر والے ترستے ہیں دین کو کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی آئے، تو دوسروں کی بیٹیوں کو سمجھانے پہ لگ گیا. یہ بات سن کے نا کیا کہیں گے، جو صوفی صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ لوگوں کو برائی سے روکو نا، ان سے دوستی کر کے پھر ان کو دوستی کے چکر میں ان کو روکو، اس دوستی کو اپنے نفس کو راضی کرنے والی دوستی کر کے اس سے قبر ڈال دیتے ہیں. ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں، آپ اگر اچھی طرف لگے ہیں نا تو دوسرے دوست کو پیار دیں، مرد مردوں کو، عورتیں عورتوں کو، بغیر لالچ کے. وہ دیکھے گا یہ بندہ مجھے اتنا پیار دے رہا ہے، وہ بھائی ہے، بہن ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، آپ جب اس کو بھرپور پیار دیں گے تو کیا ہوگا. حکیم لقمان ایک بہت بڑا حکیم گزرا ہے، اسے کہا کہ حضور والا ہم جو دوائی دیتے ہیں اس میں کیا کرنا چاہیے زیادہ. اس نے کہا دوائی اپنی جگہ پر ہے، لیکن دوائی کے ساتھ نا تم ایک کام کیا کرو، دوائی کی پڑیاں زیادہ دیا کرو اور پیار کی پڑیاں الگ. 2 دوائیاں دیا کرے. کون کون سی؟ ایک حکمت والی دوائی اور ایک پیار والی دوائی. کون سی؟ ایک حکمت والی، ایک پیار والی. ایک حکمت والی حکیم پن والی اور دوسری پیار والی. تو یہ دوائی دیا کرو تو مجھے امید ہے یا پہلی خوراک سے آرام آ جایا کرے گا یا دوسری خوراک سے آرام آ جائے گا. اس نے کہا حضور اگر ہم دوبارہ وہ پیشنٹ پھر آئے پھر منو آرام نہیں آئے تو پھر اسی کی کریے. آپ نے فرمایا جی دوسری دوائی ہے نا وہی پوڑی کا اضافہ کر دیا. نہیں سمجھ آئی؟ جو دوسری پوڑی دیتا ہے دوائی کی، یعنی جو سیکنڈ پیار والی، اس میں مزید اضافہ کر دے. پھر وہ تیسرے سے پھر بھی آرام نہیں. آپ نے فرمایا اس پوڑی میں ایک اور اضافہ کر دے. آپ نے فرمایا جو دوسرے نمبر پر دوائی دیتا ہے اس میں اضافہ کرتا چلا جائے تیرا مریض ٹھیک ہو جائے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اسی حکمت کو لے لیں آپ.
جو ڈاکٹر آپ سے پیار سے بولتا ہے بندہ کہتا ہے وہ کو نہیں جانا ہے. جو حکیم آپ سے پیار سے بولتا ہے, جو پیر آپ سے پیار سے بولتا ہے, آپ کہتے ہیں شفا من جانب تو اللہ ہے. اچھا حکیموں سے, ڈاکٹروں سے, پیروں سے یہ بات سیکھ لو یار کہ جس کو آپ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو کیا کرو اسے پھر بولو. اچھا بات کو ایسا ہوتا ہے ماں غلط رستے پر لگی ہوتی ہے, ہاں جی باپ غلط رستے پر لگا ہوتا ہے, بہن بھائی بیٹی بیٹا کسی ایک بندے کی ذات کی بات نہیں ہو رہی, جنرل بات ہو رہی ہے یہ. اور قرآن نے کیا اعلان کیا ہے, اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کرو. جو اللہ کے احکامات کی اعلانیہ طور پر نافرمانی کر رہے ہیں, جو اللہ کے حکم کو مانتے ہی نہیں ہیں, ان سے دوستی بنتی نہیں ہے ہماری. تو ان سے دوستی ہماری بنتی نہیں ہے نا. ہاں آپ کے گھر میں, آپ کے دوست حلقے احباب میں قرآن نے فرمایا آپ کے جو قریبی رشتے دار اور جو آپ کے تعلقات والے ہیں, ایک اور جگہ قرآن اعلان کرتا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آپ نے خود دیکھا ہوگا, دوستوں میں دیکھ رہے بہت سارے ایسے دوست آپ کے ہوں گے آپ کے پیار کی وجہ سے کئی برے کام چھوڑ کے آگے ہو. بہت ساری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جنہوں نے دوسری بیٹی کو پیار اتنا دیا یا دوسری بہن کو پیار اتنا دیا کہ وہ برے کام سے ہٹ گئی. اچھا اب پیار آپ نے دے دیا, چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, ماں ہے, باپ ہے, کوئی بھی ہے, آپ نے پیار دے کے اس کے پیار کے چکر میں اس کو برائی سے آپ نے روک لیا, آپ کامیاب ہو گئے. اب سنو ذرا, ہم نے کہا یار بہت اچھا ہو گیا, اب اگلی بات سنو. قرآن کیا اعلان کرتا ہے, قرآن اعلان کرتا ہے تو اس کو پیار دے, کائنات کا مالک تجھے پیار دے گا. تو اس کے ساتھ بھلا کر, اللہ تیرے سے بھلا کرے گا. تو اس کی مخلوق سے بھلا کر, تیرا چاہے بھائی ہے, چاہے تیری بہن ہے, چاہے تیرا باپ ہے, چاہے تیری بیٹی بیٹا ہے, تو مخلوق سمجھ کر اس کی خدمت کر. جب تم مخلوق سمجھ کے خدمت کرے گا تو انعام کیا ملے گا؟ انعام یہ ملے گا وہ تو ٹھیک ہوگا سو ہوگا نا, لیکن اللہ تجھے نہیں خراب ہونے دے گا. کم از کم اللہ تیرے من میں اچھی باتیں ڈالے گا. ایک بات یاد رکھو, جو بندہ یہ کام کرتا ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ دوستی کر کے اس سے موڑ لاتا ہے اپنی طرف, یہ بات ہے بڑی مشکل, لیکن اس میں بہت بڑا المیہ ایک اور بھی ہے کہ بعض کا بندہ ٹھیک کرتا کرتا خود سلپ ہو جائے. اس کا بہت خیال کرنا ہے. اگلی بات بھی سنو, اگر آپ نے اس میں کامیاب ہو گئے, اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے, آپ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے گئے, پھر بولیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے آپ ٹیسٹ میں پاس ہو گئے, لائسنس مل جائے گا یا بار بار آپ کو وہاں جا کے ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ بس اتنی سی بات ہے. اگر آپ ٹیسٹ میں کامیاب ہو گئے, پھر کائنات کا مالک آپ کو بندے ایسے بھیجے گا جس کو جیسے سمجھایا کریں گے, سمجھ لو لائسنس مل گیا, پھر اللہ آپ کو اپنی عطا کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دنیا کا قانون ہے, ٹیسٹ دو تو پاس ہو گیا, لائسنس مل جاتا ہے, تو کائنات کا مالک ہے نا, وہ دیکھے گا جب میرے ٹیسٹ میں یہ کامیاب ہو گیا ہے, چاہے آپ نے اپنے بھائی کو ٹھیک کیا, یہ بات یہ رہتا ہے, پھر اللہ آپ کی اچھا کرے گا. پھر وہ کیا پتا کیا کرے گا, اللہ آپ کی زبان میں تاثیر ڈال دے گا. اب جیسے جس سے جو بات کہیں گے فوراً اس کو اثر ہو جائے گا. دیکھتے ہیں نا سر میں درد ہو تو پیناڈول کھائیں فوراً, پھر بولو آرام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ فوراً آرام آتا ہے, فوراً. ایسے پھر اللہ آپ کی زبان میں تاثیر دے گا. آپ جس کو جو بات انعام ملے گا نا آپ کو, برائی سے روکنے کا اور اچھائی کی دعوت دینے کا, اللہ کی بات سے پھر انعام. چاہے آپ اس میں اپنے بچے کو رکھ لو, اپنی بچی کو رکھ لو, اپنی بہن کو رکھو, بھائی کو رکھو, ماں اپنے بچوں کو رکھے, باپ اپنے بچوں کو رکھے, بھائی اپنے بھائی کو رکھے, جس کو مرضی کرو. آپ نے جب کسی کو دوستی اس سے کرنی ہے, کس سے بنا, جس کو محسوس کریں کہ اس کو میں دوستی کے چکر میں ظاہرات پر اللہ کی رضا کے لیے دوستی. اب حدیث پاک سماعت ہوگا, کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والا دن ہوگا, اللہ پاک فرمائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے دوستی رکھنے والے, اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھنے والے آ جاؤ.
قیامت والے دن سب کو اللہ تعالیٰ ایک ہی جگہ پر جمع کر دے گا. اور ہمارے محدثین نے تو لکھا ہے وہ جو جگہ بتاؤں کون سی ہوگی, وہ ہوگا میرے نبی کا دامن. ایک ہی جگہ سارے جمع ہو جائیں گے. اللہ اس کے رسول کے لیے دوستی کرنے والے, دوستی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے نا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, جو بندہ خاموشی سے نیکی کر جائے, کیا کرے, اسے کہتے ہیں خاموشی والی نیکی. بات سمجھ آ گئی؟ جو بندہ خاموشی سے نیکی کرے, کیا کرے, پھر بولو, بندہ خاموشی سے نیکی کر جائے, پھر خاموشی سے نیکی کر جائے, پھر خاموشی سے نیکی کر جائے, اللہ پھر اس کی نیکی کی دھوم مچا دیتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی چاہت پیدا کر دیتا ہے. اللہ پھر مخلوق کا رخ اس بندے کی طرف کر دیتا ہے. اب میری باتوں کی گزارش سمجھ رہے ہیں نا کرنا. نقطہ کیا ہے؟ نقطہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کسی بھی مسلمان کو, اچھا ایک ہے کہ کسی کو پیسے دے کے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ایک ہے اس کی مدد کر کے ٹھیک کر رہے ہیں, ایک ہے اس کے ساتھ آپ کوئی کاروبار لین دین کر کے نوکری دے کے مدد کریں. یہ اپنی اپنی جگہ ساری مددیں ٹھیک ہیں, بالکل اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اس میں دنیاوی لالچ زیادہ آ جاتی ہے. آپ نے مثال کے طور پر اس کی دنیاوی لالچ پوری کر دی اور اس کی مدد کر دی اور نمازی ہو گیا. اب آپ کے بعد اس کو پھر لالچ کہیں آئے گی تو کوئی اور اس کی لالچ پوری کرے گا, ادھر چلا جائے گا. پھر وہ لالچی بن جائے گا نا, جو اس کی لالچ پوری کرے گا وہ ادھر جاتا جائے گا. اس لالچ پہ کم زور دو, محبت والی لالچ پہ. جب آپ اس کو چاہت سے ٹھیک کریں گے, اخلاص سے, یوں کہہ لو آپ. ایک بندوں کی عادت ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں, یار میں ان کی کر سکتا, میں تو جو کر سکتا تھی کر لیا. نہ بھائی نہ, ایسا نہیں کہتے, ایسے نہیں کہتے. آپ کو کہا میں لگے رہنا لگے رہنا لگے رہنا. نوح علیہ السلام کون نبی ہیں, کون ہے نبی, پھر بولو کون ہے نبی. 950 سال تبلیغ کی. کتنے سال؟ 950. کہڑے چکر پھرنا میں میں کی کر سکتا ہوں, میں اور پھرنا کو کروں گا. کتنی دیر تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی, اور 9 بندے ایمان لائے. جا کے کتابیں پڑھ لیں آپ, کتنے بندے ایمان لائے؟ تبلیغ کتنی دیر کی؟ 950 سال. کتنی دیر کی؟ 950 سال. بندے کتنے ایمان لائے؟ لیکن لگے رہے. کیا ہوا؟ قرآن نے بھی اس کو بیان کیا ہے, اللہ کی کتابوں نے بھی بیان کیا, اللہ کے قرب والے بھی رہے, اللہ کے انعام والے بھی رہے. انعام بھی کیسا ملا؟ پھر کشتی نوح بنی, اس میں لوگوں نے پوٹیاں کی. کیا کیا؟ کشتی بنائی. اب لوگوں نے مذاق کس طرح اڑایا, پتا کس طرح مذاق اڑایا؟ آپ نے کشتی بنائی نا, کشتی بنا کے چھوڑ دی تو لوگوں نے اس میں پوٹی کرنا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ اتنا مذاق اڑایا. ثابت کیا ہوا؟ جب دین کا کام کرو گے تو لوگ آپ کا مذاق, تو تم مولوی ہو گیا ہے, کیڑے چکر پہ آ گیا, اب تیرا کوئی کام پھنس گیا ہوگا نا, تم سیدھے جانا شروع کر دیتا ہے نا. طرح طرح کی باتیں کی چکر ہے, آج کل بڑے مسیطے جا رہے ہو. شکر کرنا چاہیے, اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. اب بات تو بتاؤ, وقت کا بادشاہ آپ کو کہے یار آجا میرے پاس ملاقات کے لیے, آپ آ کے بھی اور جا کے بھی, واپسی آ کر بھی جاتی, مطلب سینکڑوں لوگوں کو بتاؤ گے بادشاہ نے بلایا, مجھے فلاں نے بلایا, مجھے بادشاہ نے بلایا, بتاتے رہو گے جاتی مرتبہ بھی اور آتی مرتبہ بھی, آ کر گھوم جاؤ گے مجھے بادشاہ نے بلایا. وہ یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ نہیں, کائنات کا بادشاہ, اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا. کسی عام نے نہیں بلایا. اللہ جو سارے جہان کا مالک ہے, ہر چیز پر جو قادر, اس نے آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. آپ کسی عام جگہ پر آ کے نہیں بیٹھے ہوئے. ایک ہوتا ہے کوئی یار اسی پیر خانے کے آگے بڑی بڑی جگہ, پیر خانہ چھوٹی جگہ ہے, رب کا گھر بڑی جگہ ہے. پیر خانہ بعد میں ہے, پہلے میرے اللہ کا گھر ہے. ایک ہے گھر جس میں آ کے آپ بیٹھے ہیں, پھر بولو, پھر بولو, پھر بولو, یہ ہے اللہ کا گھر جہاں آ کے بیٹھے ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھتا ہے. بندے کے دل میں اللہ کہاں رہتا ہے؟
اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، ہاتھ پیروں سے پاک ہے، چلنے پھرنے سے پاک ہے، لیکن رہتا کہاں ہے؟ وہ کسی دل میں ہے۔ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ دیکھو کہاں رہتا ہے، سنو، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان پردہ ہی کوئی نہیں ہے۔ مظلوم کے اور اللہ کے درمیان فوراً سنی جاتی ہے اس کی۔ اب ہم مظلوم کس کو سمجھتے ہیں؟ جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اسے مظلوم سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ باتیں آج میں نے بڑی ایک جو ہے نا موضوع سے ہٹ کے اور عام معمولات سے ہٹ کے باتیں شروع کی ہیں۔ کیوں بنا؟ اس لیے کہ اگر ہم مسجد میں آ کر، اپنے بزرگوں کے پاس آ کر، پیر خانے پر آ کر بھی اگر ہمارے اندر کا کنیکشن مضبوط نہ ہوا تو میرا خیال ہے کوئی مزہ ہی نہیں آنے گا۔ سب سے پہلے ہمارا اندر کا کنیکشن مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمیں روزانہ کی بیس پر ہمیں کسی اچھے نظریے سے کسی سے دوستی کر کے اس کو سیٹ کرنا چاہیے۔ جہاں جا کے اولیاء کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر انبیاء علیہ السلام کا مقام تو آتا ہے نا، جتنے ولی، جتنے غوث، قطب، ابدال گزرے ہیں، جتنے آئیں گے، ان کی بیس یہی تھی، بیس یہی رہے گی۔ وہ جس سے دوستی کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کام کے لیے کرتے نہیں۔ تو آپ بھی ایسے ہی کر لو، شروعات اپنے گھر سے کر لو۔ بس وہ حکیم لقمان والی بات ہے، دوائی پڑھاتے جاؤ۔ کیا کرتے جاؤ؟ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، ایک بندے پہ آپ محنت کر رہے ہیں، ایسا کر لو کسی پہ آپ محنت کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، محنت کرنے کے بعد اینڈ آف دی ڈے یہ ہوتا ہے کہ بندہ پھر باغی ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پھر بولو بندہ، پھر بولے میرے بھائی، پھر بولے بندہ، بندہ کہتا ہے یار جی کیا ہو گیا، مجھے تو 4 سال ہو گئے اس پہ محنت کرتے ہوئے، مجھے 10 سال ہو گئے اس پہ محنت کرتے ہوئے، مجھے تو زندگی گزر گئی اس پہ محنت کرتے کرتے، یار یہ پھر باغی ہو گیا، میں تو ناکام ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے ناکام تو نہیں ہوا، اجر تجھے میں نے دینا ہے۔ اب آگے جو تیرے پاس بندے بھیجوں گا نا، تیار ہوئے بھیجوں گا، تھوڑا سا رہتا ہوگا، پہلے تو نے اس کے اندر اس کا پہلے چراغ بنایا۔ کیا بنایا؟ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ چراغ بنایا، پھر اس کے اندر تو نے تیل ڈالا، پھر اس کے اندر تو نے بتی ڈالی، پھر بتی ڈال کے تو نے اس کو جلایا، تو جلاتا ہے وہ پھر بجھا دیتا ہے، تو پھر جلاتا ہے پھر بجھا دیتا ہے۔ تو نے پہلے محنت کر کے چراغ بنایا، پھر اس میں تیل لا کے ڈالا، اس میں بتی ڈالی، اس کو تو نے جلایا، وہ پھر بھی نہیں جلتا، پھر وہ ناکام ہو گیا، پھر وہ چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہ تجھے چراغ بنانا پڑے گا، نہ تجھے تیل ڈالنا پڑے گا، نہ تجھے بتی ڈالنی پڑے گی، اب یہ سارا کچھ تیار کر کے میں تجھے دیتا جاؤں گا، تیری زبان میں تاثیر اتنی ہوگی، میں تو روشنی کرتا چلا جائے گا، لوگوں کے دلوں میں روشنی۔ اللہ نا بھائی، اللہ تو اللہ ہے، رب تو رب ہے نا۔ تو محنت کر اس کے لیے، تو اس کی رضا کے لیے کسی کو دعوت دے، اس کی رضا کے لیے کسی کو برائی سے بچا۔ اچھا مقصد ہی یہی ہے دنیا میں آنے کا، اور تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے بندے پیدا اس لیے کیے ہیں، جن اور انسان، کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ میری عبادت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، یہ میری باتوں کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ ساری باتوں کا اخذ یہ ہے، نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری کرو، نبی علیہ السلام کے احکامات کی فرما برداری کرو، اور اس کے جس سے اس نے منع کیا وہ نہیں کرو، بس سمپل سی بات ہے۔ اگر اس کو ہم اپنے ذات سے شروع کر لیں کہ جو میرے حلقے احباب میں لوگ ہیں، کیا ہر بندہ اپنی طرف اشارہ کرے، کیا کہے؟ میرا، ہر بندہ کہے جو میرے حلقے احباب میں لوگ ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بچے ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، بیٹا ہے، پوتی ہے، پوتا ہے، میرے کاروبار کے لوگ ہیں، کلاسوں میں پڑھنے والے میرے دوست ہیں جو کلاس میں پڑھنے والے ہیں، اسٹوڈنٹ سارے یہ سوچیں، وہ یہ سوچیں کہ میں نے برے کام سے ان کو اور اچھے کام کی طرف لگانا ہے۔ سمپل سی بات ہے، اور میں نے اس کو پیار کر کس لیے رہے ہو اللہ۔ اور سنیں ذرا، کوئی بھائی اپنی بہن سے اس لیے پیار کرتا ہے چلے میرے بچے بڑے ہوں گے رشتہ داری کر لیں گے، ایسے ہی کوئی بہن اپنے بھائی سے اس لیے پیار کرتی ہے کہ چلو اس کے بچوں سے میرے بچوں کی رشتہ داری ہو جائے، ایسے ہی کوئی چچا تایا رشتہ دار ایسے پیار کرتے ہیں، چلو آس امید ہوتی ہے نا، اس امید پر پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا ایسے کہہ لو اس لالچ پہ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔
ایسے کہہ لو آپ. اچھا وہ جب امید پوری نہیں ہوتی تو وہ پیار سارا ختم ہو جاتا. نہ بھی پیار ختم کرے لیکن دل میں پھر وہ خلش آ جاتی ہے. یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں تو وہ نہ ہونے والی امید ہی ختم ہو، بات ہی ختم ہوگی نا. یہاں تو انعام دینا ہے کائنات کے مالک نے. وہ فرماتا ہے تم میری رضا کے لیے پیار کر. یہاں تو وہ والا معاملہ ہی نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں تیرے دل میں کتنا میری رضا کے لیے پیار ہے اور کتنا نہیں ہے. یہ باتیں میں کیوں بنا کر رہا ہوں؟ یہ سمپل سی باتیں ہیں. میں نے قرآن پاک کی آپ کو آیت مبارکہ سنائی ہے سورۃ مجادلہ کی. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے کبھی اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی نہیں کریں گے. اب اس کو اگر آپ لے کے چلے جو اونچے لیول پر کہ جناب وہ جو بادشاہ ہیں جو ہمارے گورنمنٹ والے ہیں وہ تو غیر مسلموں سے دوستی کریں، یار یہ ایشو تو رہے گا علیحدہ. ہم یہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں. گورنمنٹ آج بھی، گورنمنٹ کل بھی، گورنمنٹ پرسوں بھی، گورنمنٹ 10 سال بعد بھی. اللہ چاہے تو بڑی بات نہیں ہے. گورنمنٹ نہیں چاہے کہ پاکستان کے اندر اسلام نافذ ہو. اللہ کسی کے دل میں ڈال دے تو بڑی بات کوئی نہیں ہے. یہ ہم نے ہی کام کرنا ہے، خود ہی کام کرنا ہے ہم نے. میں آپ کو کیوں یہ باتیں گزارش کی ہیں؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا، بڑا ایمان تازہ ہوا اس کو پڑھ کے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا، یہ جو زمانہ چل رہا ہے نا زمانے کے مطابق فرمایا. دیکھیں کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. پتہ ہے کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے. ایسے وقت گزر رہا ہے پتہ نہیں. اچھا کسی سے کہنا یار اچھا یار میں نا انشاءاللہ تعالیٰ آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا. آپ جب اس کے پاس دوبارہ جائیں تو کہتا ہے یار تسی نا میرے گھر بھان جی 2 سال بعد کہنا 2 سال گزر گئے نا. ارے اس دن میں ایسا کرنا نہیں بھان جی تمہیں یاد نہیں ہے. تسی 2 سال بعد یا سال بعد ایک ٹائم بتاتا ہے کہ اتنی دیر بعد میرے پاس کہتے ہیں یار وقت تھا پتہ ہی نہیں لگا اتنا ٹائم گزر گیا یار کیوں ہو سکتا. نہیں میں جلدی آؤ. کہتا نہیں یار میرے بھائی فلاں مہینے میں آپ میرے پاس آئے تھے، اب دوبارہ تم فلاں مہینے میں میرے پاس آ رہے ہو. اب اس کے بارے میں حدیث پاک سننا. کریم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک سنو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کیوں بنا کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو مسجد میں آ کے. شکر ادا کرو خدا کی قسم کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے والا بنایا ہے. اللہ کا شکر کرو کہ اس نے ہمیں دین کی سوچ دی ہے. اللہ کا شکر کرو اس نے ہمیں دینداروں سے جوڑا ہے. پر شیطان تو چاہے گا یہی کہ کسی طریقے سے یہ ٹوٹ جائے. اب حدیث پاک سماعت فرمائیں. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب، قرب قیامت. کب؟ قیامت کے قریب. فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی. حدیث پاک سماعت فرمائیں. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ آپس میں اتنا قریب نہ ہو جائے، یعنی شب و روز کی گردش بہت تیز ہو جائے گی، چنانچہ سال مہینوں کے برابر آ جائیں گے. کیا فرمایا؟ سال ایسے گزر گئے جیسے مہینہ گزر گیا. فرمایا سال مہینوں کے برابر آ جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر آ جائیں گے. اللہ کیا؟ سال مہینوں کے برابر اور مہینے ہفتوں کے برابر. فرمایا ہفتے جو ہیں وہ دنوں کے برابر آ جائیں گے. اللہ. اور فرمایا جو دن ہیں وہ گھنٹوں کے برابر آ جائیں گے. اور گھنٹے ایسے ہوں گے جیسے آگ کو بھڑکے اور فوراً بجھ جائے. ایسے گزرتے جائیں گے. آج آپ زمانہ دیکھ لیں اتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے. آپ اپنے اپنے سکول ٹائم کو لے لیں. جو میری عمر کے مست ہے آج سے 30 سال پہلے یا 35 سال پہلے اسکول میں جاتے ہوں یا 40 سال پہلے جاتے ہوں. کالج یونیورسٹی میں مست ہے اس کے اوپر والی عمر ہوگی. آپ ذرا چیک کر کے دیکھیں بچپن کے دوست کو مل کے دیکھیں گے وہی 40 سال ننگے یار سانو 20 سال ننگے ساڈے یار انجلا جی کل دی گل ہے. ایسے چھوٹے بچے چیک کر لیں کہ کل وہ پہلی کلاس میں دوسری پریپ نرسری پریپ میں پہلی دوسری کلاس میں پڑھتے تھے. آج ماشاءاللہ بچے کالجز میں چلے گئے یونیورسٹیز میں چلے گئے. یعنی یہ زمانہ وہ آ گیا ہے قرب قیامت کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سال مہینوں میں
اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں کے برابر، اور جو گھنٹے ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے آگ کا شعلہ جلے اور فوراً بجھ جائے۔ میں یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج زمانہ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ میں آپ کو یہ بات کیوں سنانا چاہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں یار آج ہم نیکی کر لیں گے نا تو یہ مت سوچو کہ یار میں بعد میں کروں گا، زندگی بڑی پڑی ہوئی ہے، کوئی چکر نہیں ہے زندگی کا۔ تو 40 سال 50 سال گزر گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا زندگی کیا ہے۔ اور پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی سنے نا، تاکہ ایمان کی تازگی ہو۔ میں نے ٹوٹل 3 حدیثیں آپ کو سنانی ہیں، ایک پہلے والی قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنائی ہے، ایک حدیث پاک اور ایک اور حدیث پاک سنائی۔ لیکن نتیجہ کیا نکالنا ہے، رزلٹ کیا نکالنا ہے کہ کسی طریقے سے ہم نیکی کر جائیں، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اپنے حلقے احباب سے شروع کرو، پیار محبت سے لوگوں کو اپنی طرف لاؤ۔ اب حدیث پاک سنو، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے غیروں سے مشابہت اختیار کرے۔ ان سے ہمارے غیروں سے، یہاں کھل کے بتایا گیا ہے، غیروں سے مشابہت اختیار کرے، نہ یہودی کی مشابہت اختیار کرے اور نہ نصارہ یعنی عیسائیوں کی۔ فرمایا کہ نہ یہودیوں کے طریقے کو اپناؤ اور نہ عیسائیوں کے طریقوں کو اپناؤ۔ ان کی مشابہت، ان جیسے کام نہیں کرنے۔ آج مسلمان ہیپی نیو ایئر منا رہے، منانا جس نے اس نے منانا ہی ہے، لیکن ایک بات تو یاد رکھو، آ کر ایک دن دنیا سے جانا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اس نے بھی چلا جانا ہے، جو مناتا ہے، جو منع کرتا ہے چلا، اس نے بھی جانا ہے۔ میں مدینہ شریف میں سلام پیش کر رہا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، سرکار کی بارگاہ میں، تو ایک وہ جو منع کرنے والے آگے حکومت کے پاس کھڑے تھے، تو کہہ رہا تھا جو اپنا اس نے خیالت کا اظہار کیا، تو ہمارے نزدیک تو ادب کی جگہ ہے۔ آپ سے بھی کہوں گا وہاں جا کے کسی سے بحث نہیں کرو، جھگڑا ادب ہے۔ تو میں وہاں سلام پیش، اس نے سختی سے کہا، میں تھوڑی دیر پھر پیش ہوا، اس نے پھر سختی سے کہا، میں نے حجت پوری کرتے ہوئے 3 مرتبہ سلام پیش کیا، اس نے سختی سے کہا، تو میرے ساتھ جو دوست تھا نا وہ سائڈ پہ ہو گیا، مجھے کہہ رہا پیر صاحب کیسی بات ہے، دیکھو کہ اس نے اتنی سختی کی ہے، پیر صاحب قیامت والے دن پوچھنی ہوگی، میں کہا تو پاگل ہے چل جا، تو سوچنے کے ڈیوٹی کس کی کیا کیا لگی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کس نے لگائی ہوگی، ہماری کس نے لگائی ہے۔ بحث کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس کو آپ برائی سے روک رہے ہیں وہ آپ کو برائی پہ لگا رہا ہے، وہ شیطان کے نقشے قدم پر چل رہا ہے۔ جس کو آپ اچھائی پہ لگا رہے ہو آپ اللہ کے راستے پر چل رہے ہو۔ میں نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ اس لیے آپ کو سنا دی ہے کہ یار قرآن اعلان کر رہا ہے کہ غیروں سے دوستی مت کرو، تمہارے اندر ان کی محبت بھی نہیں ہونی چاہیے، دل میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ پتہ ہے ایک جگہ کیا فرمایا؟ میں جب یہ زنا کرے نا، زنا کرے تو ان کو سنسار کرو۔ کیا کیا؟ ان کو پتھر مار مار کے مارو یا ان کو سزا دو۔ اب فرمایا جو ان کو سزا دی جائے نا، یہ بات توجہ طلب ہے جو میں سارے خطبے کا نتیجہ نکال رہا ہوں۔ فرمایا جو گناہ کرے، جو زنا کرے، اس کو جو سزا دو نا، جب اس کو سزا مل گئی، یا کوئی جس نے قتل کیا ہے، جس کی گردن کاٹی جاتی ہے نا، ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، فرمایا اللہ کے قانون کے مطابق اگر کسی کی گردن کاٹی ہے، کسی کے ہاتھ کاٹے ہیں، تو تمہارے دل میں اس کے لیے ترس پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں جی، یہ ہے وہ نقطہ جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، تمہارے دل میں اس کے لیے ترس نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کا قانون ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہا ہے، تمہارے دلوں میں ترس نہ آئے۔ غیر مسلموں سے دوستی تمہارا دل میں اس کی محبت نہیں ہونی چاہیے، تعلق بنا کے رکھو کہ شاید اسی بہانے میں مڑ کے آ جائے۔ یہ غیر مسلموں کی بات ہے۔ مسلمانوں میں یار وہ تو غافل ہے۔ کیا ہے وہ؟ کافر نہیں ہے، غافل ہے، وہ غفلت میں ہے یار، غلطی کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں یار۔ ان کو کفر تک نہ لے کے جاؤ، ان کو کفر کی کیٹیگری میں نہیں رکھو۔
ان کو پیار محبت سے کیا کرو، اپنا پیار دو. دیکھا ہوگا اپنے سر کی آنکھوں سے اور سنا ہوگا اپنے سر کے کانوں سے، کیا بنا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جی اے نانا میرا دوستی لاندہ تو میں بڑے پیڑے پاسے نکل جانا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ کے دوست ہوں گے، کہتے ہیں بھائی جی کیا ہو گیا یار، آپ اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنے رشتے دار، اپنی اولاد، اپنے پوتیاں پوتے، کیا ہم اسے ایسی دوستی بھی نہیں کر سکتے؟ ہم اس کو اتنی محبت بھی نہیں دے سکتے کہ ہماری محبت میں گناہ چھوڑ دے؟ وہ یہ کام بڑا مشکل ہے. کیا کہا میں نے؟ لیکن بڑا ہی سوکھا ہے. کیا کہا میں نے؟ جب تیرے من میں اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، آخرت کا تجھے خیال ہوگا نا، تو پھر تو یہ کام کرتا چلا جائے گا. پھر میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں. وہ میاں صاحب نے ایک بات فرمائی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کونو فیض کسے نہ پایا. کیا؟ کسی بندے کے ساتھ آپ نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت کی، وہ پھر شراب خانے جا کے بیٹھ گیا، وہ پھر چوریاں ڈکیتیاں نہیں چھوڑتا، وہ پھر برے کام نہیں چھوڑ رہا، وہ برے فعل نہیں چھوڑ رہا. میں پیروں کو بھی یہ اعلان کرنا چاہوں گا بذریعہ انٹرنیٹ، کسی نے چڑھاوا نہیں دیا، کسی نے کوئی ذرا سی بات کر دی تو اس کو رد کر دیا. یار کیا ہو گیا تجھے؟ جی رب نے تنو کر دیتا تھے، تیرے پلے کی رہ جانا تھا. کیا ہو گیا تجھے یار؟ تو یہ جو معاملہ میں کیوں اس لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ یار جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، بہن بھائی ہیں، یہ میل ملاپ والے ہیں، اگر محسوس کرتے غلط کرتا تو یار کوئی بات نہیں ہے. آپ کی ذات کی اس نے انسلٹ بھی کر دیا، آپ کو اس نے برا بھلا بھی کہہ دیا، کوئی بات نہیں ہے یار. آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے دوستی قائم رکھو. شاید ہو سکتا ہے تیری دوستی کے صدقے رب اسے اپنا دوست بنا لے. اگر تیری دوستی کی وجہ سے اللہ اس کو اپنا دوست بنائے گا تو پیچھے رہ جائے گا. مسجد تیرا درجہ بڑھے گا تو اس کا بڑھے گا نا. تو اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے بندہ اپنی بیوی کے ساتھ یہ رویہ کرنا چاہتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ چاہتی ہے، تو کہنے کی سمجھایا کہ کہے گا میں تھلے لگ گیا، ایک ہی کہے گی میں تھلے لگ گیا. یا بیوی سوچتی ہے اچھا میں ایسا کروں گی تو وہ کیا کرے گی کہ میری باتیں ماننا شروع کر دی ہے. اللہ کی رضا کے لیے کر کے تو دیکھو. خدا کی قسم اللہ تمہیں کبھی ذلیل ہونے نہیں دے گا. اللہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. اللہ مخلوق کے دل میں تیری محبت پیدا کر دے گا. لوگ تجھے ڈھونڈتے پھریں گے. چھوڑو لوگوں کو یار، مٹی ڈالو لوگوں کے معاملات کو. اب سنو کیا ہوگا، تو یہ کام کر کے دیکھنا، اللہ کے فرشتے تجھے ڈھونڈتے پھریں گے. میں نہیں کرتا، اس کو حدیث اور قرآن بیان کرتا ہے. اللہ کے فرشتے تجھے ڈھونڈتے پھریں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں کو. کس کو؟ یہ بنانے والے تو خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم بنانے والے کچھ. فرمایا جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، فرمایا جب وہ کہیں آگے پیچھے چلے جائے نا، مطلب کوئی کام سے چلے گئے، کہیں دوسری جگہ چلے گئے، فرمایا اللہ کے فرشتے ان بندوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہاں چلے گئے وہ بندے جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. بنانے والوں کا مقام تو ہے ہی بہت اونچا نا. فرمایا جس نے مسجد میں ایک چراغ جلایا، اللہ اس کی قبر میں روشنی کرے گا. کیا کرے گا؟ پھر بولو. شاید قبر کی روشنی کا کسی کو احساس نہیں ہو رہا. روشنی وہاں ہے کیا چیز؟ ٹھیک ہے. جس نے مسجد میں ایک بلب لگایا تو اس کی قبر میں روشنی ہو گئی، جنہیں مسجد ہی بنا دی تھی. جس نے مسجد ہی بنا دی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا نا، مسجدیں کیا؟ مسجدیں. پھر بولو مسجدیں پولیس رات پر کشتیوں کا کام دیں گی. جو ان میں آیا ہوگا مسجدیں بٹھا کے ان کو، جس نے مسجد ہی بنا دی وہ تو کشتی کا مالک ہو گیا نا. اس لیے میرے بھائیوں آپ سے میری برادرانہ گزارش ہے، اپنے دل میں جس کے جو بندہ برا عمل کر رہا ہے نا، اپنے دل میں تھوڑی سی محبت پیدا کر کے اس کو اپنی طرف کھینچو. کافروں کی بات نہیں ہو رہی،
غافلوں کی بات ہو رہی ہے. کافروں کے بارے میں دوستی نہ سوچو, غافلوں کے بارے میں کھینچو ان کو. ہو سکتا ہے تیری محبت سے وہ کھینچ کے ادھر آ جائے, لیکن پھر میں کہوں لڑکے لڑکیاں آپس میں نہیں, مرد مردوں سے, عورتیں عورتوں سے. جو مرد یہ سوچے کہ پیر صاحب نے مجھے کہا میں لڑکی سے دوستی کیسے کروں, یا جو لڑکی سوچے پیر صاحب نے کہا دوستی کروں گا, تو وہ اللہ کا بھی نافرمان ہے, نبی پاک صاحب کا بھی نافرمان ہے, پیر خانے سے بھی کچھ نہیں ملے گا اس کو. تو منافقت کر رہا ہے نا پھر وہ, تو شیطان کے جال میں پھنسا ہے نا پھر. تو یہ تو اعلانیہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بات ہے. آخری حدیث پاک سنا کے پھر بات مکمل کر, تو نبی پاک صاحب نے فرمایا مسلمان یہ تو گوارا کر لے گا کہ ایک کیل لے کے سر میں ٹھوک لے, یہ گوارا نہیں کرے گا کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے. تو دوستی کی باتیں کرتا ہے, تو دوستی کی کوئی گھر تو چھوڑ دے جہاں جا کے تو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے. یہ میری نیت تو صاف ہے نا, سیدہ فاطمہ کائنات سے زیادہ تیری نیت صاف ہے, علی مرتضیٰ شیر خدا سے زیادہ تیری نیت صاف ہے, میرے نبی لجپال سے زیادہ تیری نیت صاف ہے. عقل سے کام لے, اللہ میں عمل کی توفیق دے. آمین.